ہلو. ہاں ہلو. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. کفایت اللہ بول رہے ہیں صاحب؟ جی جی میرا نام کفایت اللہ. آپ طاہر راجہ صاحب بول رہے کیا؟ ایسا آواز لگ رہا ہے. ہاں جی. کفایت اللہ صاحب صاحب حیدرآباد سے بول رہے ہیں؟ جی جی. اچھا اچھا اچھا. ہاں جی، وہ کیا بولتے ہیں کہ آپ سے کچھ پوچھ سکتے ہیں کیا؟ راجہ صاحب ہلو. وہی بول رہے آپ طاہر راجہ صاحب ہیں؟ جی جی، شاہر رضا بول رہا ہوں. جی بولیے کیا پوچھنا ہے؟ پوچھنا یہ تھا کہ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی مقلد تھا یا غیر مقلد؟ ہم کو کیا معلوم. اچھا، آپ کو نہیں معلوم ہے. ایسے تو آتا ہے کہ وہ غیر مقلد تھا. ایسے آتا ہے تو جلال الدین قاسمی اس کو مقلد بولتا ہے. کب بولا انہوں نے؟ اپنی تقریر میں بولا ہے. اچھا اچھا، ذرا تقریر بھیجیے گا تو. ہاں، آپ خود کانٹیکٹ کر لیجئے نا ان سے، بتا دیں گے. ان کا مطلب کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے نا میرے پاس کانٹیکٹ نمبر ہے، لیکن میں نے فون لگا تھا جیسے ہی میں نے لیکن ان کی کتابوں سے معلوم چلا وہ غیر مقلد تھے. نہیں، ان کی کتاب کیا کہتی ہے نہیں کہتی ہے وہ تو دور کیا کی بات کہتی ہے. ہے؟ کیا کتاب سے تو ثابت ہوتا ہے نا. کون سی اب کتاب پڑھا ہے آپ نے؟ کوئی بندہ کا ان کی کتاب کون سی ہے، کتاب؟ جیسے آپ کی کوئی کتاب ہے تو آپ کی کتاب کو پڑھے گا تو وہ ثابت ہوگا نا کہ آپ کیا ہے نہیں. آپ اپنی کتاب تو میں ان کی بتائیے آپ گا نے تو. کون سی کتاب پڑھی، وہ کون سی عبارت آپ کو ملی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ غیر مقلد ہے؟ اب اتنا تو یاد تھوڑی رہتا ہے بھائی ارے تو جان. بھائی وہ آپ نے مانگیں گے تو آپ بتائیں گے نا. ہم آپ نے پھر آپ بیان کر دیا مانگیں نا. گے. نہیں، آپ جب مانگیں گے وہ کہ کون سی ایسی عبارت ہے جس سے یہ تو مطلب وہ ہم آپ کو بھیج دیں گے. اب اتنا یاد تھوڑی رہتا. اب میں آپ سے پوچھوں کہ اس میں ظاہر یہ سی مطلب بات کیا ہے کہ وہ بھائی، کیا ہے تو آپ کو یاد رہے گا نہیں رہے گا. جیسے اس دن آپ کو حدیث یاد نہیں تھا، آپ نے کہا تو میں بھیج دوں گا. ہاں تو مجھ کو یہ تو پتا تھا نا کہ حدیث ہے، ہاں. اور میں نے حدیث کا مفہوم بھی بتایا تو آپ کو بھائی میں عبارت بھی کا بول رہا ہوں مفہوم نا ہوگا نا. کہ مجھے معلوم نہیں ہے، مطلب یاد نہیں ہے ابھی. عبارت تو مفہوم تو یاد ہوگا نا، کون سی عبارت ہے کون سی کتاب ہے. کیا کتاب ان کا ہے نا کہ کیا بولتے ہیں اہل حق کے نام سے یہ کتاب ہے ان کا. آپ کو کتاب کا بھی نام یاد نہیں ہے؟ بتائیے. یاد نہیں ہے، وہی تو بول رہا ہوں نا میں. مطلب بتا خیر. دوں گا آپ کو. تو وہ جلال الدین قاسمی جو ہے آپ کے غیر مقلد جماعت کے، انہوں نے خود اپنی تقریر میں کہا ہے اگر آپ کو کوئی شک ہو تو آپ ان سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے تو پوچھ ان سکتے کے ہیں. کہنے سے کیا ہوتا ہے نا، اور مطلب دوسری وہ بات کچھ کہیں گے تو یہ سنیے تھوڑی نا کہ وہ کسی کے لیے حجت تھوڑی نا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو وہابی کہنا پسند کرتے ہیں کیا؟ جی ہم تو مسلمان کہنا پسند کرتے ہیں اپنے آپ. اچھا ٹھیک ہے. وہابی مطلب اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے؟ نا اب اللہ کا بندہ ہے کوئی تو اس کو وہابی کہا جائے تو اس حساب سے تو مطلب کوئی دقت نہیں ہے. نہیں مطلب اس کہنے کا نسبت سے اگر کہا جائے تو مطلب کہنے کا مطلب اب کوئی یہ ہے اپنا کہ نام ہی رکھ لے وہابی، بریلی، دیوبندی، جیسے آپ فرقہ وہابی، بنا لے ہاں تو وہ سنو. تھوڑی نا مطلب ایسا تھوڑی نا. جیسے چاہے سنی، حنفی، بریلوی ہو یا پھر دیوبندی ہو آپ لوگ یا بریلوی ہو تو سنی کیسے؟ غیر مقلد ہو، یہ تینوں کا لفظ وہابی کی تعریف میں یہی کہنا ہے کہ وہابی کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہو. مطلب آپ جو یہ کہا کہ وہابی مطلب اس کو کہتے ہیں تو مطلب یہ جو بول رہے ہیں نا کہ سب کا مطلب یہی کہنا، ایسا تھوڑی ہے. جیسے آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں سنی، حنفی، بریلوی، تو سنی کون ہوتا ہے بھائی جان؟ سنا کے سنی یا مطلب ٹنا کے ٹنی؟ سنی کی تعریف کیجیے تو. بھائی تو میں آپ سے بول رہا ہوں نا، آپ لوگ کہتے ہیں آپ نے ہم سنی اعتراض کیا نا. بریلوی. اعتراض کیا تو جواب آپ دیں گے نا. میں نے آپ پر اعتراض کیا نا. آپ کو ارے بھیا میں نے آپ پر مطلب اعتراض یہ کیا ہے تو جواب آپ دیں گے نا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے سنی نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں آپ کو سنی کی تعریف جو پتہ ہوگی نا. نہیں آپ جو بھیا مانتے مطلب اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، ہاں الحمدللہ، وہی پوچھتے ہیں نا کہ سنی ہم کا تو اپنے آپ مطلب کو کیا اہل ہوتا ہے. سنت و جماعت بھی کہتے ہیں. تو کہنے سے تھوڑی نہ ہوتا، وہ ہاں تو ثابت ہوتا ہے نا کہ کون کیا ہے. ہم بولنے سے تھوڑی ہوتا ہے. آپ کوئی کہے گا کہ میں پاگل ہوں
تو وہ ٹھیک تھوڑی ہے۔ پاگل ہو جائے گا، وہ جا کر چیک اپ کروائے گا ڈاکٹر کے پاس، تو چیک ہونے کے بعد ٹھیک معلوم ہے، چلے گا کہ یہ پاگل ہے کہ نہیں۔ اب اسی ٹھیک طرح ہے۔ دلائل ثابت کرتا ہے کہ کون سنی ہے کون اہل سنت والجماعت ہے، تو کسی کے کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے۔ اچھا ایسا کرو، تم تھوڑی دیر بول دیا کرو، تھوڑی دیر کے بعد میرے کو بول دیا کرو۔ میں بول سنتے نہیں میں بول ارے بھیا میں جیسے بول رہا ہوں نا، میں بول لوں، اس کے بعد جب میں خاموش ہوں پھر آپ بولے، جیسے آپ بولتے تھے میں خاموش رہتا ہوں۔ نہیں میں بولتا ہوں، بیچ میں آپ بول دیتے ہیں۔ کہاں بولے بیچ میں بھیا؟ ہاں بیچ میں ہی بولتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس جیسے ابھی کتاب ہے فتاوی ثنائیہ جلد اول، اور صفحہ نمبر 415 ہے، سمجھ رہے ہیں، عقائد کا باب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ دونوں شاخوں یعنی اہل حدیث اور دیوبندی کو وہابی کہہ دیتے ہیں، یعنی ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے کہ ہم لوگ ان کو وہابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی، ورنہ در حقیقت نہ اہل حدیث وہابی ہے نہ دیوبندی۔ اب دیکھو لکھتے ہیں آگے کہ بلکہ وہابی وہی گروہ ہے جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کا پیرو ہے، آج کل بھی نجد میں ہے۔ اب بتائیے، ہم لوگ یہ تعریف کرتے ہیں کہ وہابی اس کو کہتے ہیں تو آپ لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کے مولوی صاحب کرتے ہیں تو یہ بتائیے مطلب وہ جن کا مطلب کتاب آپ نے پڑھا ہے آپ ان کے مقلد ہو کیا؟ مقلد میں کیوں رہوں گا اس کی؟ تو پھر آپ نے کیوں ہم کو بتایا ہم ان کے مقلد ہیں؟ تو بول دیجیے، ارے بھائی تو بول دیجیے جاہل مطلق ہے۔ مطلب میں ان کا مقلد ہوں جو آپ کو ان کی کتاب سے بتایا میں حوالہ کہ انہوں نے یہ کہا، وہ لکھ دے گا کہ آپ پاگل ہو تو آپ پاگل ہو جاؤ گے؟ تو لکھنے والا کچھ تو پتہ لگے گا نا۔ نہیں تو مطلب وہ آپ کے لیے حجت ہے یا میرے لیے حجت ہے یہ بتائیے نا۔ میرے لیے آپ کا مولوی کیوں حجت ہوگا؟ آپ کا مولوی میرے لیے وہ کہاں سے حجت ہے؟ جب میں خود بولتا ہوں کہ میرے لیے وہ حجت نہیں ہے تو پھر آپ ان کا حوالہ کیوں؟ یہ لکھنے والا کون ہے؟ اس پہ فتویٰ کیا لگائیں گے آپ؟ جاہل کا کیا معلوم کون ہے نہیں ہے؟ آپ عبارت آپ پیش کر رہے ہیں، ثناء اللہ امرتسری ہے، یہ ثناء اللہ امرتسری۔ ہم کو اس سے کیا مطلب، ہم ان کے مقلد تھوڑی ہے۔ بتائیے کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ ثناء سنا اللہ کے سنی مت بنیے، عمل کیجیے، قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کیجیے، سنو نا یار، آپ بکے جا رہے ہو، دیکھو بکے جا رہے ہو، اب دیکھو بکے جا رہے ہو، میری سنی نہیں رہے ہو۔ چلے ٹھیک ہے، کام بتائیے، وہ کام ہے ہم کو۔ ثناء اللہ امرتسری نے جو یہ تعریف لکھی ہے، ارے بھیا میری کام بتائیے۔ یہ تعریف لکھنے والا جاہل ہے۔ میں ان کے مقلد نہیں ہوں، ارے مقلد نہیں لگاتا۔ اچھا تم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے؟ کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا، میں نے آپ پر فتویٰ لگایا ہے کبھی؟ کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے، چلو اچھی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تعریف کرنے والا صحیح تعریف کیا ہے غلط، یہ بتا دیجیے۔ ہم کو کیا معلوم، ہم تو کہہ رہے کسی پہ فتویٰ ہم نہیں لگاتے۔ چلو ٹھیک ہے، خیر قوم کے سامنے آ جائے گی کہ وہابی نے کیا تعریف کی ہے وہابی کی، خیر۔ اب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ سے اس سے قبل میری ایک مرتبہ کسی نے بات کروائی تھی، کسی بھائی نے۔ ہاں کرم بھائی صاحب، وہ بدعت کے موضوع پہ ہوا تھا۔ آپ مطلب میری میں کیا بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں نہیں کیا آپ نے نا، وعدہ کر کے دوبارہ بات نہیں کیا آپ نے۔ میں دوبارہ بات کروں؟ آپ نے کہا تھا نا کہ مطلب کل بات کروں گا، مطلب کل کال کریں گے۔ میں نے کہا تھا کہ کل بات کروں گا۔ ہاں آپ نے کہا تھا نا کہ کل بات ہوگی، مطلب میں نے بھی کہا تھا کہ کل بات ہوگی، آڈیو بڑی ہو گئی ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں کال کروں گا آپ کو۔ نہیں آپ نہیں، وہ کرواتے بات، انہوں نے کہا تھا نا کہ میں بات کروں گا، آپ نے یہ کہا کہ میرے کو جھوٹ پڑ گیا نا۔ ارے بھیا وہی میں بول رہا ہوں نا پھر کہ لیکن آپ نے یہ کہا تھا مجھ کو کہ میں آپ کو کل حدیث دوں گا، لیکن ابھی تک آپ نے حدیث نہیں دیا۔ کون سی حدیث؟ مسجد کے بارے میں؟ مسجد کے بارے میں نے حدیث مسجد تو وہی بولے تھے نا کہ بات کیجیے گا آپ کل، تو مطلب ہم سب دے دیں گے۔ آڈیو بڑا ہو گیا، آڈیو بڑا ہو گیا۔ یہ مسجدیں جو بڑی بڑی بنائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے خود کہا تھا کہ ہم اس طریقے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، 2 تلہ ہے، 3 تلہ ہے، 5 تلہ بھی آج کل مسجدیں، بڑی بڑی عالی شان مسجدیں ہیں، تو آپ کو اس کی اصل ملی؟ جی ہاں اس کی اصل موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اصل۔ جی پڑھیے، حدیث پڑھیے، حدیث پڑھیے۔
حدیث میں آئے نا کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نہیں بنائے تھے، بنایا تھا انہوں نے۔ مسجد بنانے سے کس کو انکار ہے؟ یہ اس طریقے کی مسجد بنانا جو ہم اور آپ اصل موجود ہو گئی نا بنانا، اصل بنانا موجود ہو گئی، بنانا موجود ہو گیا نا۔ رسول کریم کی کیسی تھی؟ سنگ مرمر سے سجائے یا کسی طرح سجائے، یہ مطلب کیا ہے؟ جس طرح بھی سجائے، مطلب سنگ مرمر سے سجائے، کسی طرح سجائے، ایک سن لیجیے بھیا میرے، کسی طرح سجائیے اس کو، اگر اس کا ممانعت مطلب قرآن سے حدیث میں مطلب یہ ہو کہ اس طرح آپ مسجد کو نہیں کر سکتے تو ویسا نہیں کر سکتے آپ، باقی تو آپ مطلب کرنا چاہے یعنی جس چیز کی ممانعت نہیں ہوگی شریعت میں نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، آپ لوگ کا جو مطلب یہ رول ہے نا، کیا بول رہے کہ میں یہ بول رہا ہوں کہ مسجد کے بارے میں، مسجد کے بارے میں جیسے یہ ہے کہ دلہن کی طرح ان کو مت سجاؤ، اور آر بھی بہت سارا ہے، مطلب اس طرح مت کیا کرو اس کو، تو ایسا نہیں کریں گے آپ، باقی آپ اے سی لگائے، کیا بولا کہ جس چیز ابھی کیا بولا آپ نے کہ جس چیز کی شریعت میں ممانعت نہ ہو؟ میں نے یہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، کیا بولا میں نے یہ بولا، تو آپ میں نے یہ کہا کہ مسجد بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، بنانا ثابت ہے، لیکن اس طریقے کی مسجد بنانا جس طرح آپ بنا رہے ہیں، ہاں تو وہ اصل موجود ہو گئے نا، اس کیا اصل موجود ہے اس کی؟ مسجد بنانا اصل ہے، تو کوئی سنگ مرمر لگاتا ہے، کوئی فین لگاتا ہے، کوئی اے سی لگاتا ہے، تو اس سے کوئی دقت نہیں ہے، یہ دنیاوی چیز ہے، یہ دنیاوی چیزیں سہولیت کے لیے لگاتا ہے آدمی، یہ نیکی کے کام ہے۔ اچھا پھر دنیاوی چیز میں پھر نیکی ہے؟ ارے کوئی آدمی کسی کو پیسہ دے دے گا تو وہ نیکی کا کام ہے، تو وہ تو دنیاوی چیز میں نیکی ہے، مطلب دنیاوی چیز میں نیکی نہیں ہے، پیسہ کیا کہاں کی چیز ہے؟ مسجد بنانا دنیاوی کام ہے، پیسہ جو ہے کہاں کی چیز ہے، دنیا کی ہے یا دن کی ہے؟ پیسہ درہم و دینار سے کسی کی مدد کرنا دینی کام ہے، ہاں تو مدد کرنا یہ نیک کام ہے نا، دینی کام ہے، تو آپ نے کہا کہ مطلب یہ جو ہے مطلب دنیاوی چیز ہے، اس پہ ہنس دیے۔ میں بول رہا ہوں کہ مسجد بنانا دینی کام ہے۔ چلیے بدعت کے موضوع پہ بات کیجیے گا جب، تب اس پر کمپلیٹ بات کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی جو پہلا بات کر رہے تھے نا وہ بات کرے آپ۔ ابھی دیکھیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی یہ کتاب ہے ابن ماجہ شریف، رسول کریم نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم لوگ میرے بعد مسجدوں کو ویسے ہی بلند اور عالی شان بناؤ گے جس طرح یہود نے اپنے گرجا گھروں کو اور نصارہ اپنے کلیساؤں کو بنا دے۔ ہاں ویسا بنانے سے آپ دیکھو کتنی عالی شان مسجد بنا رہے ہیں آج لوگ، وہی نا، ویسا نہیں بنانا ہے، ویسا بنائے گا تو بنا رہے ہو بھائی، ویسا 3 تلہ بنا رہے ہو، 5 تلہ بنا رہے ہو، مربر لگا رہے ہو، جب چیز کی ضرورت نہیں ہے، رسول کریم کی سنت بھی نہیں ہے، صحابہ کی بھی سنت نہیں ہے۔ جب سنیے بتاتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، وہ قول کے مطابق اگر کوئی بنائے گا تو بے شک اس سے مطلب منع کیا جائے گا، تو فتویٰ دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیسی مسجد بنانے کے بارے میں؟ مسجد بنانا یہ اس کی اصل موجود ہو گئی، مسجد بنانے کی سنگ مرمر لگاتا ہے، یہ نیکی کا کام ہے، کیسے نیکی لگاتا کام نبی نے نہیں کیا، اس میں نیکی کیسے ملے گی؟ یہ مطلب اچھا آپ کسی بوڑھے آدمی کو چلے گا، آپ 10 روپیہ دے دیے، مطلب یہ ہم 10 روپیہ دیا کہ نہیں دیا؟ آج تمہیں ہمارا اصول آ رہا ہے، آج تمہیں ہمارا اصول آ رہا ہے، ان کو دیا کہ نہیں کیا؟ اصل موجود ہوتی ہے، جس چیز کی اصل موجود ہو گئی وہ کام جائز ہو گیا، سنگے مرمر لگانے کے آپ لوگوں نے بدعت مطلب سنگے مرمر لگانے کی اصل موجود ہے، مسجد بنانا اصل ہے اس کا، سنگے مرمر لگائیے یا کچھ بنائیے، مطلب فین لگائیے، اے سی لگائیے، تو یہ نیکی کا کام ہے۔ مسجد کس کو زینت ہے، یہ مسجد کی زینت ہے، مسجد میں زینت کرنا چاہیے، یہ مسجد کی زینت ہے، یہ جائز ایک دم، اس کے اصل موجود ہے۔ کیسے بتاؤ کہ کرنا چاہیے، اس کے اصل موجود ہے نا۔ ارے اصل مسجد بھیا میرے بدعت وہ دین میں نیا مسجد کیا جائے جس چیز کے اصل موجود نہ ہو۔ مسجد میں دین نہیں ہے،
مسجد بھائی نا مسجد بنانا یہ تو مطلب دین کا کام ہے نا؟ یہ جو ہے نا مسجد بنانا جو ہے یہ ثابت ہے، دین کا کام ہے. ہاں یہ ثابت ہے، تو اس کی رسول اصل ہو گئی نا کریم کیسی تھی؟ یہ اس کی اصل ہو گئی نا. ارے رسول اس کی اصل کریم موجود ہو گئی کیسی نا. تھی؟ ارے بھیا میرے وہی تو بول رہے جیسی بھی تھی مسجد بنایا نا انہوں نے. اچھا تو مسجد نبی کی کیسی ہاں؟ سنت کیسی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد جو ہے مطلب جیسی بھی تھی اس کا مطلب ارے اصل جیسی بھی موجود تھی ہو گیا نا. تو نبی کریم کی سنت کے مطابق آپ مسجد بنائیں گے نا کہ سنت کے خلاف بنائیں گے؟ ہلو ہلو